اسلام انٹرسٹ کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے اور اس بینکنگ کے مسئلے کو کیسے دیکھتا ہے اور اسلامی نظام میں بینکس کا کیا رول ہوگا، اس ٹاک میں ہم ڈسکس کریں کے لیے ہمیں اس پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ آج کل کا ماڈرن بینکنگ یا مانیٹری سسٹم چلتا کیسے ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اصل میں بینکنگ ہے کس چیز کا نام، جو کہ ایک پوری انسٹیٹیوشن ہے جو کہ اصل میں ربا کو پروپیگیٹ بھی کرتی ہے اور ربا کو رائج رکھتی ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ بینکنگ سیکٹر اگر نہیں ہوگا جو آج کل رائج ہے تو پھر اسلامک اسٹیٹ میں بینکنگ سیکٹر کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ کریڈٹ اور لینڈنگ بہرحال بزنس اور ٹریڈ میں ایک امپورٹنٹ فیکٹر رکھتا ہے، اور ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ وہ کس طرح امپورٹنٹ فیکٹر رکھتا ہے اور کیوں لینڈنگ یا کریڈٹ ہمیں ضرورت بھی ہوتی ہے ان بزنسز۔ اس کو جب وہ انٹرسٹ نہیں ہوگا یا وہ یہ بینکس کی شکل نہیں ہوگی تو ہم ان کو کیسے مینج کریں گے۔ اور آخری چیز یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ انٹرسٹ، ہم بہت ساری ہم جب بھی ڈسکشن کرتے ہیں تو ایک تاثر یہ آتا ہے کہ بس ہم سود اگر نکال دیں آج کی اکنامک سسٹم سے تو سب اچھا ہو جائے، لیکن ادھر ایک امپورٹنٹ چیز بہت ضروری ہے کہ اسلام جو ہے وہ مکمل دین آیا ہے، اور مکمل دین امپلیمنٹ ہونے کے لیے آیا ہے۔ اس میں گریجولزم یا ہم ایک نقطہ لے کر اس چیز کو نکال دیں وہ پاسبل نہیں ہے، بیکاز ہر چیز انٹر لنکڈ ہوتی ہے ایک سسٹم میں، اور ایک اگر آپ کی ایک سمجھیں کہ ایک مشینری ہے اس میں ہر چیز ایک انٹر ریلیٹڈ ہے، تو آپ ایک چیز کو ان آئسولیشن یا سائلوز میں نہیں دے سکتے۔ اس لیے ہمیں ایک کمپریہنسو امپلیمنٹیشن آف اسلام کی ضرورت ہے، وہ ہر ایسپیکٹ سے، اکانومی کے خاص طور پہ ہر ایسپیکٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ بہت ساری دفعہ یہ ڈسکشن اصل میں جو پوائنٹ میں رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انٹرسٹ ہمیشہ جب بھی آپ کو بھی سود کے بارے میں ڈسکشن کریں گے تو ہمیشہ لوگ آپ کو ان رپلائی کریں گے کہ جی یہ تو پرانے دور کی باتیں ہیں، آج کا دور اتنا کمپلیکس ہے اور اتنے کمپلیکس سسٹمز ہیں اور اتنی بینکس اور ٹرانزیکشنز اور سینٹرل بینکس اور اتنا کچھ اکانومی میں چل رہا ہے کہ اب آپ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ یہ جو ایک ڈیفیٹسٹ سوچ ہے، ہم نے اس سوچ کو ایڈریس کرنا ہے اور ہم نے میک شور کرنا ہے کہ ہم جو بھی آج کا، اگر ہم آج کے بینکنگ سسٹم اور مانیٹری سسٹم کو اچھی طریقے سے سمجھیں گے تو ہم ان کے ان آرگیومنٹس کو کاؤنٹر کر پائیں گے، اور ہم میک شور کر پائیں گے کہ ہمیں وہ مسائل نہ اٹھانے پڑیں جو کہ اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہ اچھی ہو تو اٹھانے پڑیں گے۔ تو انیشلی میں اس سوال سے شروع کرتا ہوں کہ بیسکلی انٹرسٹ ہے کیا۔ تو کرنٹلی ایک ماڈرن سسٹم میں کبھی بھی آپ اگر کوئی اکانومی کا اسٹوڈنٹ بھی ہو تو انٹرسٹ بیسکلی ایک یوں سمجھیں کہ ایک اپرچونٹی کاسٹ ہے۔ اپرچونٹی کاسٹ کس چیز کی؟ کہ اگر کوئی بندہ آپ کو پیسے دیتا ہے، اس کو وہ ایک رسک آف انسرٹینٹی اٹھا رہا ہے، وہ آج وہ پیسہ کنزیوم کر سکتا تھا لیکن یا اب کسی اور جگہ لگا سکتا تھا، پر وہ نہیں لگا رہا اور وہ آپ کو دے رہا ہے، اور اس کے بدلے وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ ایک رسک اٹھا رہا ہوں، جو میں پیسے آپ کو دے رہا ہوں یہ میں رسک اٹھا رہا ہوں ایک فیوچر انسرٹن، مجھے نہیں پتا کہ کل کو پیسے کی پرچیزنگ پاور کیا ہوگی اور کل کو حالات کیا ہوں گے، تو آپ مجھے جب کل کو واپس کریں گے یعنی کہ کچھ عرصے بعد واپس کریں گے تو اس وقت ان پیسوں کی قدر جو ہے ہو سکتا ہے کم ہو گئی ہو، تو مجھے اس کے عوض آپ ابھی 10 روپے لے رہے ہیں مثال کے طور پر، تو آپ مجھے اگلے ہفتے 12 روپے دیں گے، تو وہ جو 2 روپے ہیں وہ اصل میں دراصل سود ہے۔ اور وہ سود اور یہ انٹرسٹ جو ہے یہ بیسکلی ہر چیز، انٹرسٹ کے 2-3 پوائنٹ ان دا سینس کہ 2-3 آپ ایک انڈیویجول ہے، وہ اپنی کسی ٹرانزیکشن کرنے کے لیے پیسے لے سکتا ہے۔ کوئی بزنس ہے تو بزنس اپنے کوئی بزنس شروع کرنے کے لیے پیسے لینڈ کر سکتا ہے، یا پھر وہ کوئی بزنس میں اس کو کوئی مندی آئی ہوئی ہے، یعنی کہ آپ کے پاس اتنا کیش نہیں ہے ایٹ ہینڈ کہ آپ لوگوں کو سیلریز دے سکیں یا جو آپ کی فکسڈ کاسٹ ہیں بزنسز کی وہ پوری کر سکیں۔ یہ چیز کو یہ چیز سالو کرنے کے لیے کریڈٹ یا لینڈنگ کا تصور ہے، اور اس لینڈنگ پہ چونکہ ایک جو بندہ لینڈر ہے وہ رسک لے رہا ہے آپ کو پیسے دے کر، تو اس پہ ایک انٹرسٹ چارج کرتے ہیں۔
یہ بیسک اسٹرکچر ہے یا کانسیپٹ ہے یا آرگیومنٹ ہے کہ بیسکلی انٹرسٹ ہے کیا. اب ہم آ جاتے ہیں کہ آج کا ماڈرن فائنینشیل سسٹم کس چیز پہ کھڑا ہے, اور اصل میں یہ چیز بہت ضروری ہے سمجھانی, بیکاز ہوتا کیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں, اور بہت سارے ہمارے ہاں یہ آرگیومنٹ رکھا جاتا ہے کہ انڈیویجولی اگر ہم سود لینا بند کرتے ہیں تو سود اس سوسائٹی سے یا مسلم امت سے ختم ہو جائے گا. ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ انٹرسٹ اصل میں انسٹیٹیوشنلائزڈ ہو چکا ہے. وہ ماڈرن فائنینشیل سسٹم جو ہیں وہ ایسے چل رہا ہے کہ آپ اگر ایز اے انڈیویجول سود نہ بھی لیں تب بھی سوسائٹی سے سود ختم نہیں ہو سکتا. تو ماڈرن فائنینشیل سسٹم کے 2-3 مین ایسپیکٹس ہیں. پہلی بات, وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز یا کمرشل بینکس ہیں, وہ مختلف انسٹیٹیوشنز بھی ہو سکتے ہیں, وہ انشورنس کمپنیز بھی ہو سکتی ہیں, وہ اور فائنینشیل انسٹیٹیوشن بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ہم فوکس اس وقت کمرشل بینکس پہ کر رہے ہیں. اور دوسرے ہیں سینٹرل بینکس. سینٹرل بینک ایک بینک ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, ہر نیشن اسٹیٹ میں وہ ہوتا ہے, اور وہ بیسکلی منی یا مانیٹری سسٹم کی منی کی سرکولیشن اور مانیٹری سسٹم کی صحیح طریقے سے چلنے کو میک شور کرتا ہے. اور ایک اور ایسپیکٹ ہے فیاٹ کرنسی, جس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ کیسے فیاٹ کرنسی, جو کہ 1971 نکسن شاک, جس کو مشہور ایک ہے نکسن شاک کہتے ہیں, جب نکسن نے جو کہ پریزیڈنٹ تھے اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس کے, فیصلہ کیا کہ جو امریکہ ہے وہ اب ڈالر کے پیچھے کوئی بھی گولڈ نہیں رکھے گا, جو فیاٹ کرنسی کا تصور وجود میں ہے. میں اس کو آگے ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ بیسکلی فیاٹ کرنسی ہے کیا. جو امپورٹنٹ چیز ہے, جو کیپٹلسٹک آئیڈیالوجی کی سمجھ لیں ایک طرح سے بیک بون ہے, وہ یہ تصور ہے جو کہ بیسکلی ان کی فاؤنڈیشن آف اسکیرسٹی پرنسپل سے نکلتا ہے کہ آپ کی انلمیٹڈ وانٹس ہیں, انلمیٹڈ ریسورسز ہیں, تو ہمیں کانسٹنٹ ایک پروڈکشن پروسیس میں رہنا ہے, ہمیں پروڈیوس کرتے رہنا ہے. تو آپ سنیں گے کہ ہماری جی ڈی پی گروتھ اتنی ہے اور ہم اتنا گرو کر رہے ہیں, اور ہماری اکانومی جو ہے وہ مندی کا شکار ہے, تو جی ڈی پی گروتھ کم ہو گئی ہے. وہ سارے میجرز ہیں بیسکلی پروڈکشن کو میجر کرنے کے لیے, اور اس پروڈکشن کو فیول کرنے کے لیے ہمیں کریڈٹ یا کیپٹل کی ضرورت ہے. اور وہ کیپٹل کون پرووائڈ کر رہا ہے؟ کیپٹل وہ انسٹیٹیوشنز جیسے کہ کمرشل بینکس ہیں وہ پرووائڈ کر رہے ہیں, جو کہ آپ کی گروتھ فیول کرتے ہیں. تو آپ کریڈٹ لیں تھرو, اور اسی لیے اگر آپ کسی بھی کیپٹلسٹک اکانومسٹ کو سنیں گے تو کبھی بھی ڈیٹ کو برا نہیں کہتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ڈیٹ پیئنگ کیپیسٹی کتنی. اگر آپ کی ڈیٹ کی پیئنگ کیپیسٹی اچھی ہے تو آپ جتنا مرضی ڈیٹ لیں. تو وہ یہ کہیں گے کہ آپ کوئی چیز کنزیوم کرنے پہ ڈیٹ لیں, جیسے آپ نے گھر بنانا ہے, آپ ہاؤس فائنینسنگ کریں, آپ مارٹگیج کریں, آپ نے گاڑی لینی ہے, آپ کار فائنینسنگ کریں, آپ نے ایون کوئی موبائل لینا, آپ کریڈٹ کارڈ کے تھرو موبائل لیں. یہ ساری بہت سارے انڈیویجول لیول پر انٹرسٹ بیسڈ کریڈٹ کے ذریعے ہیں. اور اسی طرح بزنسز کو بھی وہ میک شور کرتے ہیں کہ بزنسز زیادہ سے زیادہ کریڈٹ, اور وہ زیادہ سے زیادہ کریڈٹ لیں بیکاز دے کین فیول دیئر گروتھ. تو وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ اپنے فیوچر انکم سے بورو کر لیں. ایسے ہے جیسے آپ فیوچر انکم سے میں پہلے ہی ابھی بورو کر رہا ہوں, تو آپ کے اگر ڈیٹ پیئنگ کیپیسٹی اچھی ہے تو آپ واپس کر دیں گے, تو کوئی مسئلے والی بات نہیں. اس لیے بزنسز کو بھی انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ بہت سارا لون لیں. اور یہ ہمیں اس دفعہ کورونا وائرس میں یہ اندازہ ہوا ہے کہ ان کا کارپوریٹ ڈیٹ امریکہ کا اتنا بلوٹ کر گیا, ایز ان اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ وہ انسسٹینیبل ہے. اور اس کے لیے فیڈ نے بہت سارے نئے انسٹرومنٹس لانچ کیے ٹو سیو دوز بزنسز, جو کہ بڑے بڑے بزنسز تھے جنہوں نے اتنا کارپوریٹ ڈیٹ لیا ہوا تھا. تو اس سے ہمیں بیسک پوائنٹ یہ ساری سمجھنے کی ہے کہ بینکس وہ انجن آف دا گروتھ ہے. تو بینکس وہ انسٹیٹیوشنز بنے, وہ سارے کمرشل بینکس وہ انسٹیٹیوشن بنے جن کا کام ہے ٹو پرووائڈ دا کریڈٹ, ٹو پرووائڈ دا منی ریکوائرڈ فار بزنسز ٹو گرو, فار انڈیویجولز ٹو بائی اینڈ کنزیوم. اینڈ یہ سارا کچھ انسٹیٹیوشنلائز ہو گیا. اور اسی لیے آج جب بھی ہم کوئی انٹرسٹ ایبولش کرنے کی بات کرتے ہیں تو وہ امپاسبل لگتا ہے, بیکاز یہ سارا کچھ انسٹیٹیوشنلائز ہو گیا, اور ہمیں لگتا ہے کہ ہر جگہ ہی
انٹرسٹ ہے. اس کے بعد میں بیسکلی جن پوائنٹس کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں کہ کمرشل بینکس بیسکلی ہیں کیا, ان کی کیا آپریشنز ہیں یا کیا مین چیزیں ہیں that are important to understand, because ہمارے ایز اے کنزیومر یا ایز اے انڈیویجول ہم کمرشل بینکس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم کمرشل بینکس کو ایسے دیکھتے ہیں کہ ہم پیسے اپنے جو بھی ہم کماتے ہیں وہ ہماری سیلری یا ہمیں کوئی دیتا ہے پیسے, وہ ہم جا کے بینک میں جمع کراتے ہیں. بینک میں ہم ایک اکاؤنٹ کھولتے ہیں جو کہ ہمیں پیسے جمع کرنے کی اجازت دیتا ہے. ہم پیسہ جمع کراتے ہیں اور جب ہمارا دل کرتا ہے, جب ہمیں ضرورت ہوتے ہیں, ہم چیک کے تھرو یا اے ٹی ایم کے تھرو وہ پیسے نکال دیتے ہیں. تو یہ بیسکلی دو کانسیپٹ ہیں. ایک, اور ہم نے اس کے علاوہ بھی ہم نے کسی کو پیسے دینے ہوں تو ہم ایک چیک لکھتے ہیں, وہ چیک جمع کراتا ہے بینک میں اور ہمارے پیسے اٹھ کے اس بندے کے بینک اکاؤنٹ میں چلے جاتے ہیں. یہ دو کانسیپٹس ہیں. ایک ٹرانزیکشنز کا کہ ٹرانزیکشن یا پیمنٹ سسٹم یا پیمنٹ کلیئرنگ بینک ایک رول ادا کر رہا ہے ایز اے پیمنٹ کلیئرنگ باڈی. ٹھیک ہے, وہ پیمنٹس کلیئر کرتا ہے, وہ ایک طرف ایک جگہ سے پیمنٹ کو دوسری جگہ ٹرانسفر کرتا ہے. وہ جو ٹرانسفرنگ پروسیس ہے یا ٹرانزیکشنز کو اسموتھ کرنے کا پروسیس ہے اس میں ایک رول ادا کرتا ہے. دوسری چیز ہے آپ کی سیف کیپنگ, کہ آپ کے پاس پیسہ ہے, وہ آپ پرانے زمانے میں آپ گھر میں رکھتے تھے, اب آپ کو سیکیورٹی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اپنی کنوینئنس کی وجہ سے اتنا پیسہ, یا خاص طور پہ بزنسز اتنا پیسہ کہیں رکھ نہیں سکتے, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ دے نیڈ انسٹیٹیوشن ٹو سیف کیپنگ, کہ آپ اپنا پیسہ کہیں ڈپازٹ کراؤ. تو ہمیں جو مین دو آپریشنز نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ ٹرانزیکشنز اور ڈپازٹس یا سیف کیپنگ ہوتا ہے. لیکن اصل میں بینکس جن چیز پہ چل رہے ہیں یا بینکس جو بینکنگ آپریشنز جس فاؤنڈیشن پہ کھڑا ہوا ہے وہ یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ although وہ تھوڑی سی فی چارج کرتے ہیں پر وہ بہت منیمل سی فی ہوتی ہے آپ کے اے ٹی ایم کے لیے, یا بہت ساری سروسز وہ فری دے دیتے ہیں ایک کسٹمر کو ایکوائر کرنے کے لیے, کسٹمر کو پانے کے لیے. وہ بہت ساری سروسز فری دے رہے ہیں کہ وہ آپ کو ویسے ڈیبٹ کارڈ دے دیں گے, آپ کو ڈسکاؤنٹس دے دیں گے تاکہ آپ ان کی سروسز یوز کریں. بٹ یہ ان کا مین پرپز نہیں ہے. مین پرپز بینک کا دراصل لینڈنگ ہے. وہ لینڈنگ سے ایک ایسی چیز کر رہا ہے کہ بینکس جو ہیں, جس سے ہم یہ کانسیپٹ آئے گا ہمارے سامنے, یہ فریکشنل ریزرو بینکنگ کیا ہوتی ہے. بیسکلی بینکس جب بھی بینکس میں اگر میں بڑی کروڈ مثال دوں, امیجن کریں کہ اس وقت کوئی جگہ ہے جہاں پر 100 روپے ہیں صرف, ٹھیک ہے, اور وہ بینک اور کسی نے وہ 100 روپے بینک میں رکھوائے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے پاس 100 روپے, آپ نے وہ بینک میں رکھوایا, اور وہ ایک اور سینٹرل بینک نے, میں مثال دے رہا ہوں اور جو کہ بڑی سمپل سی مثال ہے تو آپ کو لگے گا کہ یار یہ ایسے نہیں ہوتا, اصل میں بہت انٹریکیٹ ٹرانزیکشنز ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس کو آسانی میں سمجھانے کے لیے کہ فریکشنل ریزرو بینکنگ کیا ہے, تو میں یہ مثال کو یوز کر رہا ہوں کہ اگر 100 روپے ہے اور وہ ڈپازٹ ہوا ہے, تو اگر مجھے سینٹرل بینک بولے کہ 10% ریزرو ریشو سے مراد یہ کہ آپ 10 روپے رکھیں گے اور 90 روپے آپ آگے لینڈ کر سکتے ہیں. تو میں بینک کرتا کیا؟ بینک کرتا یہ ہے کہ بینک کے پاس ڈپازٹ ہیں 100 روپے, وہ اس کی لائبلٹی ہے, وہ اس نے پے بیک کرنے, اور اس کے پاس اس نے آگے 90 روپے کے لون دے دیے. تو 90 روپے اس کا ایسٹ ہے کیونکہ اس نے آگے لون دیا ہے اور اس کو کسی نے واپس کرنا ہے, اور وہ اگلے بندے کی لائبلٹی ہے. اور 10 روپے جو اس کے پاس رہ گئے تھے وہ بھی اس کا ایسٹ ہے. لیکن وہ کرتا یہ ہے کہ وہ جو 90 روپے اس نے ایسٹ میں دیے ہیں وہ آپ کو ایسے اٹھا کے پیسے نہیں دے دے گا. وہ یہ کہے گا کہ آپ میرے پاس بینک اکاؤنٹ کھولیں اور میں آپ کے بینک اکاؤنٹ میں تو مثال کے طور پہ اگر آپ ایچ بی ایل کے پاس جائیں اور ان کو بولیں جی مجھے لون چاہیے, تو وہ آپ کو لون, اگر آپ کہیں مجھے 1 لاکھ روپے کا لون چاہیے, تو وہ آپ کو 1 لاکھ روپیہ پکڑا نہیں دیں گے. وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ ایک
MOU سائن کریں, ایک پرومسی نوٹ دیں گے آپ کو کہ ہاں آپ کو اگر وہ 1 لاکھ روپیہ یوز کرنا ہے تو آپ تھرو چیکس یا کسی بھی طرح آپ وہ ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں. آپ HBL ہی میں بینک اکاؤنٹ کھولیں گے, جو HBL آپ کو HBL ٹرانسفر کرے گا اس اکاؤنٹ میں, اور اس طرح اس نے بغیر آپ کو کچھ پیسے دیے ایک نئی منی کریشن کی, جو کہ ایسے سمجھ لیں کہ وہ ہوا میں, وہ اصل میں اسی 100 روپے سے وہ 1000 روپے تک, اگر یہ جیومیٹرک سیریز بنائی جائے تو اگر 100 روپے آئے اور وہ 90 روپے میں نے واپس جمع کر دیے, تو اس طرح ایکومولیٹ ہوتے وہ 1000 روپے تک جا سکتے. یہ اصل میں بہت کمپلیکس سی چیز ہے, اور میں سمجھ رہا ہوں کہ ابھی بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, لیکن جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ منی کریشن ایک منی ہے جو کہ ہمیں اسٹیٹ بینک پرنٹ کر کے دیتا ہے, جو ہمارے جیبوں میں ہے, وہ کیش ہے, وہ نوٹ کی شکل میں ہم وہ کرتے ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ اس منی کے پیچھے کوئی انٹرنزک ویلیو کی کوئی ایسٹ نہیں ہے, مطلب وہ بینک جب چاہے جتنا مرضی اس کے پاس مشین ہے وہ پرنٹ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. ایک یہ بات ہے. ایک یہ فیٹ کرنسی جو کہ میں نے پہلے کہا تھا, میں ایکسپلین کروں گا, یہ فیٹ کرنسی ہے. فیٹ کرنسی بیسکلی یہ ہے کہ کوئی بھی ایسٹ اگر کسی منی کے بیک نہ ہو تو وہ فیٹ کرنسی ہوتی ہے. ایک یہ فیٹ کرنسی. لیکن اس کے علاوہ جو اصل میں منی کریشن ہو رہی ہے, کمرشل بینکس جو منی کریٹ کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ وہ تھرو لینڈنگ وہ ڈیٹ, بیسکلی منی نہیں کہنا چاہیے اس کو, ڈیٹ کہنا چاہیے, وہ ڈیٹ کریٹ کر رہے ہیں. لیکن وہ چونکہ وہ پرومسری نوٹ از accepted by all the banks and it is accepted by central bank, وہ ایز اے منی یوز ہو سکتا ہے. سو ایز اے کولیٹرل میں جا کے جس طرح میں وہ پرومسری نوٹ ایز اے کولیٹرل رکھ سکتا ہوں, اور میں گورنمنٹ سیکیورٹیز جیسے ایک ڈیٹ ہے جو گورنمنٹ لیتی ہے وہ میں ایز اے کولیٹرل رکھ سکتا ہوں. تو یہ اس سے ہوتا کیا ہے, اس سے ہوتا یہ ہے کہ منی سپلائی جب بینک لینڈ کرتا ہے منی سپلائی بڑھتا ہے, کیونکہ وہ نئے ڈپازٹ سے نئی کریشن کرتا ہے. لیکن ادھر ایک ضروری چیز سمجھنے کی ضرورت ہے جو کہ میں نے کوٹ لکھا ہوا ہے, وہ بینک آف انگلینڈ میں 2014 کی کوارٹرلی میں ایک یہ شائع ہوا تھا, اور انہوں نے ایکسپلین کیا تھا کہ whenever a bank makes a loan it simultaneously creates a matching deposit, جو کہ میں نے ذکر کیا, in the borrower's bank account. یعنی کہ بینک اکاؤنٹ ہے اور اس کا ایک میچنگ ڈپازٹ کریٹ کیا جس سے ایک نیو منی کریٹ ہوا. اور ایک کامن مسکنسیپشن پائی جاتی ہے لوگوں میں کہ بینکس انٹرمیڈیریز کے طور پہ, وہ فائنینشیل انٹرمیڈیریز ہیں, کہ وہ مڈل مین ہیں, وہ دو لوگوں مطلب بزنسز کو کریڈٹ دیتے ہیں, وہ ایک مڈل مین کا رول پلے کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. جو بھی آپ ڈپازیٹرز کو لینڈنگ کر رہے ہیں, جو سیورز پلیس کر رہے ہیں, یہ نیو لون کریٹ کر رہا ہے منی, ٹھیک ہے. اور جب آپ ری پے کریں گے تو یہ ڈسٹروائے کر رہا ہے بینک منی کو. تو بینک منی اتنا بلوٹ ہو جاتا ہے کہ ہماری اکانومی میں ہم کچھ بھی نہ کریں تو دیر ول آلویز بی انفلیشن. کیوں؟ بیکاز بینکس ہر لینڈنگ پہ منی کریٹ کر رہے ہیں, اور اس منی کریشن کے عوض اتنے گڈز اینڈ سروسز نہیں ہیں اکانومی میں جس کی وجہ سے انفلیشن ہوتی ہے. ادھر ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے اس کمرشل بینکنگ آپریشن میں سمجھنے کی ضرورت ہے, وہ یہ کہ بینکس کو بظاہر ڈپازٹس چاہیے نہیں ہے ٹو لینڈ منی, بیکاز وہ ایک میچنگ اکاؤنٹ کھول دیتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ آپ نے فوراً تو آ نہیں جانا اس سے پیسے لینے کے لیے, تو وہ اپنی استطاعت سے بہت زیادہ لینڈ کر سکتا ہے. اس کو وہ ایگزیکٹلی کوئی ابھی ہم نے کروڈ مثال لی تھی جس میں اس نے ڈپازٹ اس کو چاہیے تھا, لیکن ڈپازٹ اس کو چاہیے نہیں. اصل میں جو آج کل کا فائنینشیل سسٹم ہے اس میں ڈپازٹ چاہیے نہیں کہ نئے ڈپازٹ لینڈ کر سکیں. لیکن ہوگا کیا کہ اگر لوگ ڈپازٹ نہیں کریں گے تو اس کے پاس وہ کانفیڈنس نہیں ہے کہ وہ پے بیک کر سکتا ہے. اگر وہ لینڈ کرتا رہے گا اور لوگ اس کے پاس آئیں گے جب, اور وہ پیسے نہیں دے پائے گا, جس کو ہم بینک رن کہتے ہیں, یا ایون اگر آپ نے کسی پونزی اسکیم کا سنا ہو کہ جی آپ اتنے روپے دیں ہم آپ کو ڈبل کر دیں گے, تو وہ ڈبل بینکس بھی آپ کو اسی طرح کا وہ کرتے ہیں, پر دے آر ویری پروفیشنل ود اٹ. وہ ایسے انہوں نے انٹریکٹ فائنینشیل انسٹرومنٹس بنائے کہ ان کو سمجھنا بھی مشکل ہے, اور وہ آپ کو اسی طرح کہتے ہیں کہ ہم آپ کو فائنینشیل ریٹرن دیں گے, آپ اپنے پیسے انویسٹ کریں,
اور وہ تھرو دیٹ کانفیڈینس اور بیسک, اور میرے نزدیک پاکستان کے کیس میں the main confidence is through their payment systems. تو کوئی بھی بینک اپنے پیمنٹ سسٹم کے دم پہ آپ کو وہ کانفیڈینس پرووائڈ کر رہا ہے. اوبویسلی سینٹرل بینک جو گورنمنٹ کا ادارہ ہے وہ اس کو بیک کر رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو گرنے نہیں دیں گے, جو کہ 2008 میں ہوا امریکہ میں جب فائنینشیل کرائسس آیا تو they were too big to fail. تو بینکس کو بیل آؤٹ دیا گیا بیکاز they were the backbone of the financial system. اگر وہ ان کو بیل آؤٹ نہ دیا جاتا تو فائنینشیل سسٹم کیپٹلزم کا کریش کر جاتا, تو they had to bail out them. تو وہ جو بیل آؤٹ ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ تاکہ لوگوں میں کانفیڈنس رہے اس انسٹیٹیوشن پہ, بیکاز اگر یہ کانفیڈنس نہ رہا تو یہ سارا جو ان کا ڈومینو ہے یہ کرمبل کر جائے گا. یہ ایک مطلب یہ ایک بڑی کمزور فاؤنڈیشن پہ کھڑا ہوا ہے. کیوں؟ بیکاز دے ڈونٹ ہیو دا منی ٹو پے بیک, مطلب ان کے پاس وہ پیسے ہی نہیں ہیں جو کہ وہ سب کو پے بیک کر سکیں کیونکہ انہوں نے اتنا لینڈ کیا. تو یہ بیسک کمرشل بینکنگ کا ایک اسٹرکچر ہے جو کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس پہ جو ایک اور اس سارے پروسیس میں, ساری لینڈنگ میں انٹرسٹ کا جو رول ہے وہ کی ہے. وہ ہر لینڈنگ میں انٹرسٹ لیتے ہیں اور وہ اس سے منی کریٹ کرتے ہیں. اب دوسری چیز جو دوسرا ہمارا مین انسٹیٹیوشن ہے اس ماڈرن مانیٹری سسٹم میں وہ سینٹرل بینکس ہیں. اب سینٹرل بینکس بہت سارے کام کرتے ہیں. سینٹرل بینکس منی بھی پرنٹ کرتا ہے, وہ گورنمنٹ کو لینڈ بھی کرتا ہے, پر جو امپورٹنٹ چیز کرتا ہے وہ جو کہ بہت سارے لوگ نہیں سمجھ پاتے کہ اگر میں ایک انڈیویجول بینک کھول لوں جو کہے کہ ہم نے انٹرسٹ نہیں لینا, تب بھی انٹرسٹ اگر میں ایک بینک کھولوں, مطلب میں ایک انسٹیٹیوشن بنا لوں جو کہ میں نے انٹرسٹ نہیں لینا, تب بھی انٹرسٹ سوسائٹی سے ختم نہیں ہو سکتا. اس میں نہ اس بینک کا قصور ہے نہ لوگوں کا قصور ہے. اس میں اصل میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ بینکنگ, وہ انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر بیکڈ بائی دا اسٹیٹ ہے جو کہ انٹرسٹ کو قائم رکھ رہا ہے. تو پہلی چیز ہر 3 مہینے بعد ایک مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ آتی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے جو کہ پالیسی ریٹ سیٹ کرتی ہے. تو انٹرسٹ ریٹ ہر 3 مہینے بعد سیٹ ہوتے ہیں, آج کل 6-7% پہ ہے, اور یہ کچھ عرصہ پہلے کووڈ-19 سے پہلے 13% پہ بھی تھا, 13.25% پہ رہا ہے, اور اب بیکاز آف ڈیمانڈ اور ان کو لگتا ہے کہ انفلیشن کم ہو رہی ہے تو وہ پالیسی ریٹ کم کرتے رہتے ہیں. پر یہ انٹرسٹ ریٹ ہے جو کہ پالیسی ریٹ ہے جو کہ بینکس جب انٹر بینک ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو اس انٹرسٹ ریٹ پہ چارج کرتے ہیں. اب تیسری چیز یہ ہے کہ کیش ریزرو ریشو. اب ہم نے پیچھے ایک ایگزامپل دیکھی تھی جس میں نے کہا تھا کہ 10% ریزرو ریشو ہے. یہ اس کو کہتے ہیں کیش ریزرو ریشو. کیش ریزرو ریشو کمرشل بینکس کو اسٹیٹ بینک بتاتا ہے کہ آپ نے اتنا ریزرو ریشو رکھنا ہے. تو اگر میں بات کروں کیا کہتے ہیں ڈپازٹس کی, وہ کرنٹ اکاؤنٹ ہوں یا دوسرے اکاؤنٹس ہوں, وہ ٹائم ڈپازٹس ہوں, چیکنگ اکاؤنٹس, یہ سارے اکاؤنٹس جتنے بھی ہیں ان کا کیش ریزرو ریشو ہے 5% کووڈ-19 سے پہلے. اسٹیٹ بینک کی طرف سے تھا کہ آپ نے 5% آف دا ٹوٹل اماؤنٹ اپنے ڈپازٹس کی رکھنی ہوتی ہے, بیکاز ٹو میک شیور کہ آپ اگر کوئی مانگے تو آپ دے سکیں. یہ کووڈ-19 کی وجہ سے انہوں نے 1% نیچے کم کر دی, تو اٹس ناؤ 4% کیش ریزرو ریشو. اسٹیچوری لیکوڈیٹی ریزرو ریکوائرمنٹس ہیں وہ 19% ہیں, جس میں لیکوڈیٹی ریزرو سے مراد بینکس کو گولڈ, گورنمنٹ سیکیورٹیز اور کیش الگ سے رکھنی ہوتی ہیں, اور اس میں اسلامک بینکس بھی انکلوڈیڈ ہیں جو کہ یہ رکھتے ہیں. اب کیش ریزرو ریشو سے وہ کیا کرتے ہیں؟ کیش ریزرو ریشو سے اور یہ اسٹیچوری لیکوڈیٹی ریزرو ریکوائرمنٹ سے سینٹرل بینکس اصل میں بینکنگ سیکٹر کا منی کریشن کو مینج کر رہے ہیں کہ اگر میں کیش ریزرو ریشو کم کر دوں گا تو ناؤ بینکس کین لینڈ مور, اس لینڈنگ سے نیا منی کریٹ ہو سکتا ہے اور منی سپلائی انکریز ہو سکتی ہے. تو وہ جو مارکیٹ میں لیکوڈیٹی کا مسئلہ ہے وہ ریزالو کرنا ہے تو مجھے کیش ریزرو ریشو کم کر دینا ہے. لیکن اگر مجھے لگتا ہے کہ کیش بہت زیادہ مارکیٹ میں ہے, یعنی کہ اکانومی میں بہت زیادہ کیش سرکولیٹ کر رہا ہے, تو میں کیش ریزرو ریشو بڑھا دوں گا جس سے بینکس کی وہ لینڈنگ پاور کم ہو جائے گی.
اور ایک جو مین کام ہے وہ اوپن مارکیٹ آپریشنز. اوپن مارکیٹ آپریشنز بیسکلی کیا ہے؟ اوپن مارکیٹس لیکوڈیٹی کو مینیج کرنے کے لیے ہوتے ہیں. جب بھی انٹر بینک ٹرانزیکشنز ہو رہی ہوتی ہیں, بینکس آپس میں یا کسی اور فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے ساتھ ٹرانزیکشنز کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کو فنڈز کی اویلیبلٹی میک شور کرنے کے لیے ایک اسٹیٹ بینک انوالو ہوتا ہے. اور وہ کرتا یہ ہے کہ اگر کسی بینک کو سیکیورٹیز, اگر کسی بینک کو لیکوڈیٹی چاہیے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ آپ میرے سے گورنمنٹ سیکیورٹیز خریدیں اور اس کے بدلے میں آپ کو لیکوڈیٹی انجیکٹ کروں گا, یعنی کہ اس کو پیسے دوں گا, آپ کے ریزروز بڑھائے جائیں گے اور اس سے آپ وہ ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں. اس شرط پہ کیا آپ اگلے دن, مطلب ایک فیوچر ڈیٹ پہ, اگلے دن نہیں, عموماً فورٹ نائٹلی ہوتا ہے, اوور نائٹ بھی ہوتے ہیں آپریشنز لیکن فورٹ نائٹلی ہوتا ہے. اگلے دن بھی جب مارکیٹ کا ورکنگ ڈے اگلے دن بھی آپ کر سکتے ہیں, لیکن عموماً فورٹ نائٹلی 14 days کا ایک ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ کو وہ گورنمنٹ سیکیورٹی بائی بیک کرنی. ابھی آپ کو پیسے لیکوڈیٹی ضرورت ہے, ابھی آپ پیسے خریدیں اور یہ اس پہ واپس وہ کریں. یہ ایک آپریشن ہے سینٹرل بینک کا. اور دوسری طرف اس کا الٹا بھی ہے کہ اگر مجھے گورنمنٹ سیکیورٹیز, اگر بینک جو ہے وہ منی سپلائی کم کرنا چاہ رہا ہے, تو سینٹرل بینک منی سپلائی کم کرنا چاہ رہا ہے, تو بینک سے کہے گا کہ وہ بینک سے پیسے جو ہے وہ اس سے منی سپلائی کم ہوگی, وہ گورنمنٹ سیکیورٹیز دے دے گا اور پیسے دے دے گا. ٹھیک ہے. دوسری طرف مطلب وہ پیسے لے لے گا اور گورنمنٹ سیکیورٹیز مل جائیں گی سینٹرل بینک. سوری, الٹا کہہ رہا ہوں. اگر گورنمنٹ جو ہے, گورنمنٹ سیکیورٹیز اگر پرچیز کی جائیں سینٹرل بینک کی طرف سے تو منی انجیکٹ ہوگا, اور اگر سیل کی جائیں تو وہ ایبزارب کر لے گا. تو یہ بیسک آپریشن ہے. ریورس ریپو فیسلٹی ایک اور فیسلٹی ہوتا ہے جس میں کوئی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن روپی فنڈ ایک دن کے لیے اپرووڈ سیکیورٹی کے لیے, اور یہ بھی ایک طرح سے سمجھ لیں ایک اوپن مارکیٹ آپریشن ہی کی طرح ہے, لیکن وہ روپی فنڈ لے سکتا ہے آن دا پرومس کہ وہ اگلے دن بائی بیک کر دے گا. ویسی اوپن مارکیٹ وہ, لیکن ریورس ریپو فیسلٹی اس اوپن مارکیٹ آپریشن میں انٹرسٹ پالیسی کو کہتے ہیں. ایک ریورس ریپو فیسلٹی مطلب کہ وہ ایک انٹرسٹ ریٹ مینٹین کرتا ہے سینٹرل بینک. وہ کہتا ہے کہ آپ کو میں اتنے انٹرسٹ ریٹ پہ گورنمنٹ سیکیورٹی روپی فنڈ دوں گا, پیسے دوں گا گورنمنٹ سیکیورٹی کے بس. یا آپ سے ریپو فیسلٹی ہے اس کا الٹا, جس پہ وہ ٹریجری بلز ریٹرن میں کر لیتا ہے اور آپ کو پیسے دے دیتا ہے. یہ سارے سینٹرل بینکس کے آپریشن سے آپ کو اندازہ یہ کرانا ہے کہ سارے سینٹرل بینکس کے آپریشن کافی کمپلیکیٹڈ ہیں, لیکن اس میں مین پوائنٹ یہ ہے کہ انٹرسٹ جو ہے وہ انسٹیٹیوشنلائز ہوا ہے. وہ ہر بینکس کے ساتھ اور بینکس کے ساتھ بینکنگ کے ہر آپریشن کے جو مین آپریشنز ہیں لینڈنگ کے, ان میں انوالو ہے, اور انٹرسٹ ریٹس اور پالیسی ریٹ اور یہ سب کچھ ہمیں انسٹیٹیوشنلائز کیا گیا ہے اس اکانومی. اس کے علاوہ گورنمنٹ کو لینڈنگ ہے, اور لینڈنگ ٹو گورنمنٹ ایک پرنٹ کر کے پیسے بھی ہوتی ہیں, اور کمرشل بینکس بھی لینڈ کرتے ہیں جس کے تھرو, جس طرح گورنمنٹ سیکیورٹیز ہیں, پی آئی بیز ہیں, جو کہ عام انویسٹر کمرشل بینک سب لینڈ کرتے ہیں. اور اسٹیٹ بینک اس کا بیسکلی they manage it on behalf of government. They central banks manage those government securities. اور وہ جو ڈیٹ مارکیٹ ایک پوری ہوتی ہے جس میں کمرشل بینکس لینڈ کرتے ہیں گورنمنٹ کو, وہ بہت سارا انٹرسٹ بیس ہوتا ہے اور وہ میک شور کرتے ہیں. یہ بیسکلی ایک کوریڈور ہے, انٹرسٹ کوریڈور ہے یہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے, اور یہ تھوڑا بہت پرانا ہے, لیکن یہ آپ کو شو کرنے کے لیے ہے کہ پالیسی ایک ریپو ریٹ ہے جو کہ ہم نے پیچھے ڈسکس کیا, اور ایک ریورس ریپو ریٹ ہے. اس کا ایک کوریڈور بنایا جاتا ہے جس کے درمیان انٹرسٹ ریٹ کے ایک اگر مثال کے طور پر 10% اگر انٹرسٹ ریٹ ہے تو 12 اور 9 کے درمیان یہ ایک وہ بنتا ہے, اور یہ اس کے پروفٹس میں یہ انٹرسٹ سینٹرل بینک اپنے انٹرسٹ کماتا ہے تھرو ریورس ریپو ریٹس کے جو نیٹ افیکٹ ہے اس سے وہ کماتا ہے. یہ ایک اور چیز جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اس میں ریگارڈلیس کے کمرشل بینکس ہیں یا اسلامک بینکس ہیں,
جو گورنمنٹ ہے وہ ایک لارج چنک آف شیئر ایز ڈیٹ لے رہی ہے. وہ 24% کمرشل بینکس کے کیس میں, 29% اسلامک بینک کے کیس میں. اور اسلامک بینکس اوبویسلی انٹرسٹ نہیں لے رہے اور ان کے ڈفرینٹ انسٹرومنٹس ہیں, لیکن ہمارے جو پرائیویٹ لونز ہیں وہ آلموسٹ 53% آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ وہ ہیں. اب ہم سوال اس ساری جو ہمارا بیسک پوائنٹ ہے, ہم اس پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ اس جتنی بھی ساری ایشو ہے انٹرسٹ ریٹ کا, اس کو ہم نے ایبالش کیسے کرنا ہے. تو بینکنگ سیکٹر ان اسلامک اسٹیٹ کی کیا شکل ہوگی. اس سے پہلے میں ایک چیز یہ بتاتا چلوں کہ انٹرسٹ کو ہم نے, اور یہ چیز ہے کہ ایبالشمنٹ آف انٹرسٹ بیسڈ لینڈنگ ہوگی جو کہ کمپلیٹلی ایبالش ہوگا کسی بھی کیس میں. اور میں اس لیے بھی اس کو بہت زیادہ ایمفسائز کر رہا ہوں بیکاز کئی دفعہ پاکستان میں اسپیشلی ضیاء الحق کے دور میں یہ رولنگز ہوئیں کہ انٹرسٹ ایبالش کرنا چاہیے, پر وہ امپلیمنٹ نہیں ہوئی بیکاز دے ور ناٹ کیا کہتے ہیں انٹرسٹڈ. اور وہ آگے میں پوائنٹ رکھوں گا کہ آپ آئسولیشن میں کوئی چیز امپلیمنٹ نہیں کر سکتے, لیکن اس میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان رولنگز میں اگر آپ غور کریں گے تو وہ ڈومیسٹک انٹرسٹ پہ تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہاں ابالش کرنی چاہیے, لیکن کئی دفعہ وہاں پر یہ ہے کہ جی اگر جو ہم نے چونکہ ہمارا لا اپلائی نہیں ہوتا ٹو ایکسٹرنل لینڈنگ یا فورن لینڈنگ, تو ہم وہاں یہ نہیں کہہ سکتے ہم وہاں انٹرسٹ ابالش کر دیں گے. تو میں ادھر یہ فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ ریگارڈلیس کہ آپ کی فورن کیا کہتے ہیں فورن بیسڈ ڈیٹ ہے یا ڈومیسٹک ڈیٹ ہے, اس پہ کسی قسم کی لینڈنگ پہ کوئی بھی انٹرسٹ ہے, دا مومنٹ اسلامک اسٹیٹ کمز وہ اٹ ول بی ایبالشڈ. کسی قسم کا انٹرسٹ جو بھی کسی نے لیا ہوا ہے, وہ انڈیویجول طور پہ لیا ہو یا انسٹیٹیوشنلی طور پہ لیا ہو, اٹ ول بی ایبالشڈ. سیکنڈلی ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ فریکشنل ریزرو لینڈنگ, جو فریکشنل ریزرو بینکنگ جو میں نے سمجھائی ہے, اس میں امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو جس سے کمرشل بینکس کو نہ صرف آپ ایک ڈپازٹ کرنے کا انسٹیٹیوشن بنا جہاں پہ آپ ڈپازٹ کر سکیں, بلکہ آپ ایک ایسے انسٹیٹیوشن بنا رہے ہیں جو خود سے منی کریٹ کر سکتا ہے. اور اسلام میں ہمیں پتہ ہے کہ جو منی ہے وہ صرف گولڈ اینڈ سلور ہے, تو وہ گولڈ اینڈ سلور کے ڈپازٹس تو رکھ سکتا ہے, پر وہ فریکشنل ریزرو لینڈنگ کے تھرو نیا منی کریٹ نہیں کر سکتا. اور ہینس اس کی وجہ سے اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ ہمارے ہاں انفلیشن بھی نہیں ہوگی. اور کمرشل اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بینکنگ کی جو شکل وہ ہوگی وہ یہ ہوگی کہ 100% ریزرو ڈپازیٹری اینڈ سیف کیپنگ فار لوکل اینڈ انٹرنیشنل پیمنٹ. اب جو انیشلی میں نے ایک 3 پوائنٹ رکھے تھے, ان کو میں یہاں پر تھوڑا اور ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ بینکنگ کے 2 چیزیں جو ہمارے انڈیویجولی طور پر ہمارے سے ریلیٹڈ ہیں, وہ ریزرو ڈپازٹس ہیں یا سیف کیپنگ ہے, یا پھر لوکل اور انٹرنیشنل پیمنٹس میں جو آسانی ہوتی ہے, کنوینئنس پیدا ہوتی ہے بینکس کے تھرو, وہ ہے. ہم اس پارٹ آف بینکنگ سے ہم بہت متعارف. تو کبھی بھی آپ کسی بندے کو بولیں کہ بینکس ایبالش اور بینکس کا ہم یہ والے فیچر پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں, حالانکہ ان کا مین فیچر لینڈنگ ہے اور وہ انٹرسٹ بیس ہے. تو ان کا جو بزنس ماڈل ہے وہ ان کا ماڈل انٹرسٹ بیسڈ ہے, اور اگر وہ انٹرسٹ ایبالش ہو جائے گا تو دے آر ناٹ سسٹینیبل ٹو رن دوز بینکس. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک نئی انسٹیٹیوشن درکار ہے, اور نئی انسٹیٹیوشن سے مراد یہاں پر یہ نہیں ہے کہ ہم اور ادھر ایبالشمنٹ آف دیٹ انسٹیٹیوشن سے مراد نہیں ہے کہ جو ہے وہ بلڈنگ توڑی جائیں گی اور لوگ غائب ہو جائیں گے, بٹ انسٹیٹیوشن سے مراد یہاں پر وہ رولز اینڈ ریگولیشن یا لا ہے جس کے تھرو بینکس رن ہوتے ہیں. کیونکہ آج بھی بینکس جو ہیں وہ they are licensed by the government, ٹھیک ہے. تو کوئی بھی جب بھی آپ بینک کھولتے ہیں تو آپ کا ایک آڈٹ ہوتا ہے, آپ کو بہت ساری میجرز پورے کرنے پڑتے ہیں ٹو اوپن اے بینک, ٹھیک ہے. تو آپ ایک لائسنس لیتے ہیں اسٹیٹ بینک کے تھرو کہ یو کین رن ایز اے بینک. تو وہ رولز چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ریزرو ڈپازیٹری 100% ریزرو ڈپازیٹری, یعنی کہ جو بھی آپ کے ڈپازٹس ہیں وہ 100% ڈپازٹس وہاں پر ہوں گے, سیف کیپنگ ہوگی, اور
اور ایسی انسٹیٹیوشنز جو لوکل اور انٹرنیشنل پیمنٹس کو کنوینئنٹ بنائیں, اور وہ ایسی انسٹیٹیوشنز اسلامک اسٹیٹ میں بالکل ہوں گی. تو یہ بینکنگ کی جو یہ شکل ہے یہ بالکل قائم رہے گی. اور جو آج کل کے کمرشل بینکس ہیں ان کی اگر آپ انٹرسٹ بیسڈ لینڈنگ نکال دیں تو وہ یہ جو کیا کہتے ہیں یہ فنکشن رن کر سکتے ہیں, اور یہ آپ کو عوام کو یہ فنکشن پرووائڈ کر سکتے ہیں, اور وہ پرائیویٹ سیکٹر کرے یا گورنمنٹ بینکس کریں, یہ فنکشن بہرحال عوام تک یہ پرووائڈ ہو سکتا ہے. اور obviously آپ اس کے عوض کچھ فی لے سکتے ہیں اور کوئی نئے بزنس ماڈل بنا سکتے ہیں. دوسری چیز ہے پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ انویسٹمنٹ بینکنگ کی. انویسٹمنٹ بینکنگ میں جو بیسک جو ادھر جس پہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا تھا کہ بیسک ہوتا انٹرسٹ کی ضرورت تب آتی ہے جب ہم کریڈٹ لیتے ہیں. اور انیشلی ہم نے ڈسکس کیا کہ بیسکلی بینکس فیول دا گروتھ اور وہ پروڈکشن اور بزنسز کو کریڈٹ دینے سے اکانومی گرو ہوتی ہے. اور بعد ہمیں اکانومی میں بزنسز چاہیے, بزنسز رن کرنے اور بہت سارے بزنسز کو فیسیلیٹیٹ کرنا. تو ادھر جو پوائنٹ ہمیں امپورٹنٹ اس کی ضرورت ہے کہ انویسٹمنٹ بینکنگ, اس کو میں کہہ رہا ہوں جو کہ آج کل کی انویسٹمنٹ بینکنگ سے بالکل علیحدہ ہوگی, بلکہ ایک ایسے ہیں, اس کے دو طریقے ہیں کہ بینکس ایز فنڈس خود اپنے پیسے پروفٹ اینڈ لاس میں کسی بندے کے ساتھ کسی کا آئیڈیا ہے اس کے ساتھ پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ کے مطابق they could invest in private and public projects, اور investors would be partners, lenders نہیں ہوں گے. جس طرح آج کل اگر آپ یہ دیکھیں تو وینچر کیپٹلسٹ کی ایک فارم اگر میں سمجھانے کے لیے بولوں کہ وہ اپنا ایک فنڈ بناتے ہیں جس کے تھرو وہ ڈفرینٹ بزنسز میں ایز پارٹنرز انویسٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک انویسٹمنٹ کی شکل ہوگی, یا پھر ایک مڈل مین کی شکل ہو سکتی ہے جس کا اگر آپ سمجھنے کی ضرورت ہے تو ایک پراپرٹی ڈیلر یا میچ میکر کی ایک شکل ہو سکتی ہے بینکس کی, جس میں وہ ایک بندے کے پاس انویسٹمنٹ ہے یا فنڈز ہیں اور ایک بندے کے پاس آئیڈیا, ان کی میچ میکنگ کرتا ہے. تو ایک ایسی انسٹیٹیوشن جو میچ میکنگ کرے وہ آ سکتی ہے. اب سوال جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بہرحال کریڈٹ اور لینڈنگ بزنس میں, اور کوئی بھی اگر آپ میں سے کوئی بھی بزنس کرتا ہو تو وہ اس کو اندازہ ہوگا کہ کریڈٹ اور لینڈنگ دراصل بزنسز میں بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور ایون اگر آپ ٹریڈ کریں تو آپ کو کہیں نہ کہیں بھی کریڈٹ ضرور ہے. تو ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں دو قسم کی. اس کو سمجھنے کے لیے کہ ہم یہ کیسے ہوگا, کیونکہ ابھی کیا ہو رہا ہے کہ ابھی ابھی جو کریڈٹ ہے وہ بینکس کے تھرو آ رہا ہے, اور بینکس وہ لانگ ٹرم کریڈٹ بھی دے رہے ہیں اور شارٹ ٹرم کریڈٹ بھی دے رہے ہیں. لیکن اگر انٹرسٹ ختم کر دیں گے اور یہ بینکس کے بزنس ماڈلز ختم ہو جائیں گے تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہم یہ کیسے میک شور کریں. تو ایک پارٹ ہے لانگ ٹرم کریڈٹ کا, یعنی کہ آپ جب کوئی اسٹارٹ یا ایکسپینڈ کرتے ہیں کسی بزنس کو, جب آپ کوئی بھی بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اوبویسلی انویسٹمنٹ اور کیپٹل کی ضرورت ہوتی ہے ٹو فائنانس اے بزنس, جس میں جو ہے اسلامک پارٹنرشپس اور فارمز آف کمپنی کا ایک ایکسٹینسو قسم کی ڈیٹیلز ہیں, لاز ہیں, وہ مداربہ ہو, وہ مشارکہ ہو, اور وہ مختلف اسلامک پارٹنرشپس کے طریقے ہیں جو کہ فقہ میں بیان ہوئے ہیں, جن کے جو اور وہ کمپنیز کی فارمز بھی بیان ہوئی ہوئی ہیں اور ان کے رولز اور لاز بھی بیان ہوئے ہیں, اور جن کے تھرو آپ وہ پارٹنرشپ بنا کے کوئی بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تو یہ جو پہلا مسئلہ ہے کہ ہمیں کوئی بینک کا کریڈٹ چاہیے ٹو اسٹارٹ اے بزنس, وہ اسلامک پارٹنرشپس اور فارمز آف کمپنی سے ختم ہوتا ہے. اور دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ اکویٹی فائنینسنگ ہے. اکویٹی فائنینسنگ سے مراد وہی ہے کہ آپ جب پارٹنرشپ کرتے ہیں تو آپ اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں کسی کے ساتھ. ایک بندے کا آئیڈیا ہے, آپ انویسٹ کرتے ہیں اور ان دونوں آئیڈیاز کو, آئیڈیا اور جس کا پیسہ ہے وہ مل کے ایک بزنس کھڑا کرتے ہیں, اور وہ اس اکویٹی پہ کوئی نہ کوئی پروفٹ شیئرنگ کرتا ہے, اور وہ پروفٹ اینڈ لاس دونوں میں شیئر کر رہا ہوتا ہے. دوسری بات جو کارپوریشن کی ایک تصور کیپٹلزم نے دیا, جو کہ بیسکلی ان کا مقصد تھا ٹو رسک کو میٹیگیٹ کرنے کا, وہ تھا لمیٹڈ لائبلٹی کا, کہ بزنسز
اصل میں ایک الگ اینٹی ہیں اینڈ دے آر ناٹ لائبل ٹو لاسز. اور وہ لائبل تو ہیں ایز اے بزنس اینٹی, وہ لائبل ہیں, پر جو بندہ اون کرتا ہے ان بزنسز کو وہ لائبل نہیں ہے. تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ جب کسی بزنس بینکرپسی فائل کرتا ہے تو وہ جو اونرز ہیں وہ کیپٹلزم میں ایسے لاز کے لوپ ہولز کو مینیپولیٹ کر کے اپنا پیسہ بچا لیتے ہیں اور بزنس کو ڈوبنے دیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں بزنس لائبل ہے, آپ جا کے بزنس سے جو بھی قرضہ ہے وہ لے لیں, وہ بھی کریڈٹ ہے وہ لے لیں, اور ہم کوئی وہ نہیں. اور ایسا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں, لمیٹڈ لائبلٹی کا تصور اسلام میں نہیں ہے, بیکاز اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر بندہ اپنے لیے رسپانسبل ہے اور اس نے قیامت کے روز اپنے ایکشنز کا حساب دینا ہے. تو اگر اس نے کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہے, یا اس نے کسی کا کریڈٹ لیا, یا ڈیٹ لیا, یا لینڈنگ کی, تو ہی از لائبل ٹو اٹ. اور ایون ڈیٹ کی اتنی ممانعت ہے کہ ایون شہید کا بھی ڈیٹ معاف نہیں ہوتا. تو ڈیٹ پے کرنے کی اتنی زیادہ سختی سے وہ کیا گیا کہ آپ اپنی لائبلٹی ہٹا نہیں سکتے اس سے. دوسری یہ ہے کہ بزنس ایکسپینشن تھرو ایکسس کیش. ایک یہ طریقہ ہے کہ بہت ساری دفعہ ہوتا یہ ہے کہ بزنس نے ایکسپینڈ کرنا ہے, اور بزنس نے جب ایکسپینڈ کرنا ہے تو اس کو بہرحال کہیں نہ کہیں سے فنڈ چاہیے جیسے مثال کے طور پر ایک فیکٹری ہے اور وہ ایک سرٹن اماؤنٹ آف کیپیسٹی کی پروڈکشن کر رہی ہے, یا کوئی بھی جیسے اگر مثال کے طور پر پنکھوں کی فیکٹری ہے, وہ پنکھے بنا رہی ہے, تو اس کا بزنس بہت اچھا چل رہا ہے, تو اس نے ایکسپینڈ کرنا ہے, تو اس کو ایک نئی فیکٹری لگانی پڑے گی, نئی مشینری لانی پڑے گی. اس سب کے لیے بینکس کریڈٹ دیتے ہیں, اور اس ایکسپینشن کو میک شور اسلام میں کیا ہوگا کہ ہاں وہ کریڈٹ لے سکتا ہے, پر کریڈٹ بھی پھر کریڈٹ لے سکتا ہے اپنے, اگر کوئی اس کو فرینڈز اینڈ فیملی یا کوئی ایسا بندہ جو اس کو کریڈٹ دے دے, لیکن اس پہ وہ سود نہیں لے سکتا. جو بندہ اس کو لینڈ کر رہا ہے وہ اس کو سود نہیں دے سکتا, ہاں وہ اس کو لے سکتا ہے. لیکن اس سے ایک اور بہتر یہ ہے کہ بزنس ایکسپینشن آپ تب کریں جب آپ کے پاس ایکسس کیش ہو, جب آپ کا پاس اتنے یو ارننگ پروفٹ. اور یہ ایک میک شور کرتا ہے کہ بزنس سسٹینیبلٹی انشور ہو. وہ یہ ہے کہ بزنس جس طرح کووڈ-19 نے شو کیا کہ کیپٹلسٹک سسٹم میں کارپوریٹ ڈیٹ کی وجہ سے بزنسز بلوٹ ہو جاتے ہیں, وہ اوور ویلیوڈ ہوتے ہیں, وہ ان کی اتنی ویلیو ہوتی نہیں ہے, وہ ڈیٹ لے کر اور وہ اپنے ایکسپینشن کر کے یہ پروو کرتے ہیں کہ ہم اتنا گرو کر رہے ہیں, اور ایک ہم اتنا شیئر آف دا مارکیٹ ہم نے کیپچر کر لیا ہے, پر ان دی اینڈ وہ اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں بیکاز دے آر سو مچ انٹو ڈیٹ. اور یہ امریکہ میں بہت سارے بزنسز کے ساتھ ہوتا ہے, اور اسی طرح وہاں پر ایکوزیشنز بھی ہوتی ہیں, اور یہ ہے. تو بزنس ایکسپینشن کی سسٹینیبلٹی انشور کرنے کے لیے آپ یہ ہے کہ آپ کا جو ایکسس کیش ہے اس سے آپ ایکسپینڈ کریں. اور اس سے ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, جو ایک فاؤنڈیشن ہے کہ آرگینک گروتھ ہونا چاہیے. کیپٹلزم کا مسئلہ یہ ہے کہ کیپٹلزم نے ایک غلط چیز کو سمجھا. انہوں نے وہ اسکیرسٹی پرنسپل کو سمجھا کہ انلمیٹڈ وانٹس اینڈ لمیٹڈ ریسورسز ہیں, اور ہمیں ایک پرپیچوئل گروتھ میں رہنا پڑے گا, کیونکہ ہم لمیٹڈ وانٹس سب کی پوری نہیں کر سکتے. تو ہمیں وہ پائے, جو اکانومی کا پائے ہے وہ بڑھاتے رہنا ہے. اور انہوں نے یہ فوکس نہیں کیا کہ اصل میں انسان کی بیسک نیڈز ہوتی ہیں اور ان کی ایک لگژریس نیڈز ہوتی ہیں. لگژریس نیڈز کی انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا مقصد ہے, اور بیسک نیڈز کو نیسیسری ہے پورا کرنا ہر بندے کے لیے. ہر انڈیویجول کی وہ بیسک نیڈز پوری ہونی چاہیے. اور جہاں تک لگژری نیڈز کی بات ہے تو وہ ود دا پیسج آف اربنائزیشن ان کی وہ بڑھیں گی لگژریس نیڈز, لیکن ان تک آپ ایک لوگوں کو, انڈیویجولز کو انوائرمنٹ دے دیں جس میں وہ اپنی لگژریس نیڈز پوری کر سکیں. لیکن اسکیرسٹی پرنسپل کو اسکیرسٹی پرنسپل کی وجہ سے انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمیں پرپیچوئل پروڈکشن یا پرپیچوئل گروتھ میں رہنا پڑے گا, اور اس گروتھ کو فیول کرنے کے لیے ہمیں انٹرسٹ بیسڈ کریڈٹ میں جانا پڑے گا. اسلام اس چیز کو نگیٹ کر رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ بیسک نیڈز پوری کریں, بیسک نیڈز پوری کرنے کے لیے آپ کے پاس انف ریسورسز ہیں, اور آپ ایک آرگینک گروتھ میں بلیو کریں. آپ ڈیولپمنٹ کریں, آپ لوگوں کے لیونگ سٹینڈرڈز بہتر کریں, آسانیاں بہتر کریں, پر آرگینکلی کریں. آپ انٹرسٹ بیسڈ کریڈٹ سے بلوٹ کر کے یا آپ ہلکی سی گروتھ شو کر کے آپ سٹمبل ہو جاتے ہیں. اور یہ پاکستان کے 70 سال کی یہی اکانومی کی ہسٹری ہے
کہ ہم کچھ عرصہ انٹرسٹ بیسڈ یا ڈیٹ بیسڈ اکانومی کو گرو کرتے ہیں, وہ گرو ایکچولی ہو نہیں رہی ہوتی اور وہ آرگینکلی گرو نہیں کر رہی ہوتی, اور وہ دھڑام سے جب ہم ڈیٹ پے نہیں کر پاتے ہیں اور انٹرسٹ بہت بڑھ جاتے ہیں تو وہ دھڑام سے گر جاتی ہے, اور پھر انفلیشن ہوتی ہے اور انٹرسٹ ریٹس بڑھ جاتے ہیں, اور وہ سارے مسائل جو پچھلے 70 سال سے دیکھ رہے ہیں وہ اسی پرپیچول گروتھ کے کی ایڈکشن سے ہمیں مل رہا ہے. دوسری طرف شارٹ ٹرم کریڈٹ ہے, اور شارٹ ٹرم کریڈٹ کی بات جہاں تک میں کروں وہ یہ ہے کہ بہرحال آپ کو کبھی کبھار کیش فلو ایشوز آتا تھے, جیسے کہ اس دفعہ کووڈ-19 کا پینڈیمک ہوا یا کوئی بھی انٹرنل کیش فلو ایشوز آ سکتے ہیں, تو بزنسز کے پاس کیش فلو پرابلمز آ سکتی ہیں, اور بزنسز کو بہرحال کسی نہ کسی کریڈٹ کی ضرورت ہوتی ہے جس میں وہ اپنے جو لیکوڈیٹی ہے اس کو اسموتھ کر سکیں, مینج کر سکیں. اس میں بینکس ایک رول پلے کر سکتے ہیں, اور آبویسلی کیش فلو کے جب شارٹ ٹرم کریڈٹ چاہیے, کیش فلو کا پرابلم چاہیے, تو وہ ہم لانگ ٹرم سولوشن سے نہیں سالو کر سکتے. یعنی کہ اگر مجھے ایز اے بزنس کیش فلو پرابلم ہے تو میں, اور اگر وہ اتنا بڑا کیش فلو پرابلم نہیں ہے تو میں کسی کے ساتھ پارٹنرشپ میں نہیں جا سکتا. میں اس کو اپنی بزنس کا 10% نہیں دوں گا ٹو سالو مائی کیش فلو ایشوز, انلیس وہ کیش فلو ایشوز اتنے اگر وہ کوئی کیش فلو ایشوز یا پرابلمز PIA لیول کی ہیں تو آبویسلی وہ تو مشکل ہے سالو ہونا. اس وجہ سے جو شارٹ ٹرم کریڈٹ ہے وہ انٹرسٹ فری لون پر آج بھی بزنسز, فرینڈز اینڈ فیملیز یا آپ کے جاننے والے یا لوگ جو انڈیویجول کریڈٹ دیتے ہیں, انٹرسٹ فری لونز دیتے ہیں, ان سے آج بھی بزنسز لیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جب اگر آپ غور کریں تو جتنے بھی ہول سیل ٹریڈرز ہیں, یا اگر آپ کبھی بھی اگر کسی نے بزنس رن کیا ہے تو اس کو اندازہ ہوگا کہ دے آر پیپل اراؤنڈ جو کہ آپ کو یہ کریڈٹ پرووائڈ کر دیتے ہیں. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی نوویلٹی ہے کہ ابھی ہمیں خیال آیا, یہ مطلب ہمیشہ سے یہ کریڈٹ سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے. یہ صحابہ کے دور میں بھی تھا, صحابہ کے دور کے بعد بھی تھا, صحابہ کے دور سے پہلے بھی تھا, مطلب جہالیہ کے دور میں بھی کریڈٹ تھے, اور اسلام نے اسی لیے اس کا انٹرسٹ ختم کر دی, اور اسلام آیا اور اس نے انٹرسٹ ختم کر دیا, اور صحابہ بھی کریڈٹ لیتے تھے اور وہ بھی ڈیٹ لیتے تھے, لیکن اس پہ انٹرسٹ کوئی نہیں ہوتا. تو آپ انڈیویجول لیول پر یہ میک شور کر سکتے ہیں, انٹرسٹ لے سکتے ہیں, لیکن آپ ایسے ہی کوئی اسمال انسٹیٹیوشنز بھی بنا سکتے ہیں جو کہ انٹرسٹ فری لونز دیتی ہیں. اور دوسری بات, آپ کو کریڈٹ مینجمنٹ ان سپلائی چین, وہی میں نے بات کی کہ بہت سارے لوگ کریڈٹ پہ چل رہے ہوتے ہیں. ہول سیل ٹریڈرز کی اگر میں مثال دوں کہ سپلائی چین میں کریڈٹ مینج ہو رہا ہوتا ہے, اور وہ جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ کبھی کبھار آپ, مثال کے طور پہ میں ایک ڈیسائیڈ کرتا ہوں کہ آج سامان خرید رہا ہوں تو میں اتنے دنوں بعد آپ کو پے بیک کر دوں گا, تو وہ ایک کریڈٹ مینجمنٹ چل رہی ہوتی ہے آج بھی سپلائی چین. تو ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کہ ایک نوویلٹی ہے اور ہمیں نئے سے ویل ایجاد کرنا پڑے گا, بلکہ یہ آلریڈی اگر آپ انفارمل اکانومی میں دیکھیں تو یہ آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے. اب ایک ہم آخر کی طرف جا رہے ہیں اسٹاک میں, تو امپورٹنٹ ایک آرگیومنٹ جو چیز ہمیشہ, مطلب اگر آپ کسی سے ڈسکس کریں تو سامنے آتی ہے, وہ یہ کہ آبویسلی آج اتنی انٹریکٹ کمپلیکس سسٹم جو یہ ماڈرن مانیٹری سسٹم ہے, اس سے جب ہم انٹرسٹ فری اکانومی کی طرف ٹرانزیشن کریں گے تو اس کا کوئی نہ کوئی امپیکٹ ہوگا. اور میں یہاں بتاتا چلوں کہ آبویسلی یہاں پر امپیکٹ ہوگا, اور ہمیں یہ ایز اے مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ ہم اس مٹیریل پرابلمز کو نہیں دیکھتے بلکہ اللہ کی رضا کو دیکھتے ہیں. ہمارے لیے اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی اور آخرت میں سرخرو ہونا زیادہ امپورٹنٹ ہے دین وہ مٹیریل بینیفٹس یا نقصان. اور اسی وجہ سے کیپٹلسٹ اکنامک سسٹم نے نیڈز کو, یا انہوں نے اپنی سوچ کو صرف مٹیریلسٹک اس پہ محدود کر دیا. انہوں نے کہا انسان کی صرف مٹیریلسٹک نیڈز ہیں یا وہ مٹیریلسٹکلی سوچتا ہے.
حالانکہ نہ انسان ایسے سوچتا ہے اور خاص طور پہ مسلمان تو ایسے نہیں سوچتے. تو ہمیں جب ٹرانزیشن کریں گے تو اس کا ایک امپیکٹ ہوگا, اور اس میں پہلا امپیکٹ یہ ہے کہ ابھی جیسے ہم نے ابھی ذکر کیا کہ بینکس لینڈنگ پہ چل رہے ہیں اور وہ لینڈنگ انٹرسٹ بیسڈ ہے. جب آپ انٹرسٹ ابالش کریں گے تو بینکس کا جو کرنٹ ماڈل ہے وہ ابالش ہو جائے گا اور وہ سسٹینیبل نہیں رہیں گے ٹو فنکشن. اور اس میں اور اٹ وڈ ہیپن فرام دا ڈے ون. ہمیں اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ انٹرسٹ کسی بھی قسم کا کسی بھی ٹائم کے لیے رہ سکتا ہے. انٹرسٹ پہلے دن ہی ابالش ہو جائے گا, اور وہ بینکس کے وہ جو کرنٹ ماڈل بزنس ماڈلز ہیں چونکہ وہ سسٹینیبل نہیں رہیں گے تو وہ بینکنگ بزنس ماڈل بھی ختم ہو جائیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو نئے بزنس ماڈلز ہمیں بہرحال سوچنے پڑیں گے. بہرحال ہمیں وہ ایک پالیسی کوشچن ہے اور وہ ایک الگ آئی تھنک ایک الگ ٹاک مانگتا ہے. وہ کیا بزنس ماڈلز ہوں گے, اور اس کی ایک شکل میں ویسے کہہ دوں کہ آج کل جو فن ٹیک کے نام سے یا فائنینشیل ٹیکنالوجی کے نام سے نئے جو اسٹارٹ اپس آ رہے ہیں, دے آر ڈیولپنگ نیو بزنس ماڈلز جن کو ہم کسی نہ کسی لیول پر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ایسا نیا بزنس ماڈل ہو بینکس کا جو کہ انٹرسٹ فری ہو. اور ایک اور چیز کہ اس میں ایک امپیکٹ جو کہ بہت بہرحال لوگ کہیں گے کہ آبویسلی بہت سارے آج کل انویسٹرز ہیں یا کیا کہتے ہیں بینکس ہیں یا بزنسز ہیں جنہوں نے ہو سکتا ہے گورنمنٹ سیکورٹیز میں انویسٹ کیا ہوا ہو, نیشنل سیونگ اسکیمز میں انویسٹ کیا ہوا ہو, یا کسی بھی طرح سے کسی بھی سودی فائنینشیل انسٹرومنٹ میں انویسٹ کیا ہو. وہ ہمارے نزدیک ان کا نقصان ہے اور وہ کوئی نفع نہیں ہے. اور تو وہ جتنی بھی انٹرسٹ ارننگ ہے وہ پہلے دن ہی ابالش ہو جائے گی. تو وہ جو لوگ بھی انویسٹ کر رہے ہیں وہ دراصل نقصان اٹھا رہے ہیں, بیکاز اسلامک اسٹیٹ کے آنے کے بعد وہ ساری ارننگس وہ نہیں رہیں گی. اور اس کی ہمیں دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے کہ جب سود کی حرمت آئی تو کمپلیٹلی مدینہ میں یہودی بھی سود لیتے تھے, اور وہ کمپلیٹ اسلامک اسٹیٹ جو ہے جو مدینہ کی جو ریاست ہے, آج کل کی جو ریٹورک ہے عمران خان کا اس کے وہ والی نہیں, بلکہ اصلی مدینہ کی ریاست میں سود ابالش ہو گیا. اور وہ جو جتنی بھی لوگوں نے ارننگس تھیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت عباس سب سے پہلے حضرت عباس کا جو بھی سود وہ ہے وہ ختم ہو گیا. تو دس شوز کہ جو ہی حرمت آئی انٹرسٹ کی تو وہ کمپلیٹلی ابالش ہو گیا. تو ایسا ہی ہوگا اور اس سے امپیکٹ ہوگا ارننگ کا, پر دیٹس دیئر لاس. اور ہم اللہ کی رضا کو اور اللہ کے حکم کو ترجیح دیتے ہیں بنسبت کے ایک مٹیریل لاس کو. اور ایک اور جو امپیکٹ ہوگا وہ یہ کہ آج کل ایون بہت سارا جو بینکس میں جو ڈپازیٹرز کا پیسہ ہے وہ گورنمنٹ سیکورٹیز میں انویسٹ ہو جاتا ہے اور وہ سودی انسٹرومنٹس میں انویسٹ ہو جاتا ہے. تو وہ اویلیبل ہو جائے گا مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کے لیے, یعنی کہ وہ میک شور کرے گا وہ ہمیں وہ جو ہمیں انڈسٹریلائزیشن پاکستان کے کیس میں ضرورت ہے, وہ جو بزنسز لگنے کی ضرورت ہے, وہ جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے, یا جو یہ ساری چیزیں جو ہمیں آج ہماری اکانومی کو ضرورت ہے ٹو بیکم اے سسٹینیبل اینڈ اے پاورفل اسٹیٹ جو کہ لیڈ کر سکے پوری دنیا کو, وہ کیپٹل اویلیبل ہو جائے گا مارکیٹ کو. تو مارکیٹ وہ ریئل اکانومی میں لگے گا, اور وہ ریئل اکانومی سے مراد یہ ہے کہ وہ کموڈیٹیز اینڈ سروسز پروڈیوس کریں گے جس سے ہماری اکانومی گرو کرے گی, اور اس میں لیونگ سٹینڈرڈز بھی لوگوں کے بہتر ہوں گے جو کہ آج فائنینشیل سیکٹر کے فائنینشیل انسٹرومنٹس میں انویسٹ ہو رہے ہیں لوگوں کے پیسے. آخری پوائنٹ پہ میں آتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ انٹرسٹ کانٹ بھی انٹرسٹ کو ہم اور یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے بیکاز بہت ساری دفعہ ہم انٹرسٹ کو سائلوں میں دیکھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامک اکنامکس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامک اکانومی از اکولز ٹو کیپٹلسٹ اکانومی مائنس انٹرسٹ پلس زکات. یہ ہمارا ہمارے ہاں یہ ایک
کہہ لیں ایک کانسیپٹ بن چکا ہے کہ اگر ہم انٹرسٹ ختم کر دیں تو سب کچھ اسلامک اکانومی بن جائے گی. اصل میں انٹرسٹ جیسے کہ ابھی میں نے مانیٹری سسٹم بتایا جو کہ سینٹرل بینک اور گورنمنٹ سے لائسنسز کمرشل بینک سے سب کچھ ہمیں شو کر رہے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے اس وقت اور جو پارلیمنٹ ہے اور یہ ساری جو ڈیموکریسی ہے اور یہ جو رولنگ سسٹم ہے اس کے تھرو اور یہ جو اکنامک پورا نظام ہے کیپٹلسٹ اس کے تھرو انٹرسٹ جو ہے وہ سوسائٹی میں میک شور کر رہا ہے. ہاں ایک انڈیویجول انٹرسٹ لینے سے انکار کر دیتا ہے پر وہ سوسائٹی سے انٹرسٹ جاتا نہیں. اسی لیے اسلام ایک کمپریہنسو دین ہے, اسلام ایک مکمل دین ہے اور اسلام ہر معاملے میں نافذ ہونے کے لیے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اکانومی کا ایک ایسپیکٹ لے لیں کہ انٹرسٹ ختم کر لیں باقی تو ویسے ہی ہے بس انٹرسٹ ختم ہونا چاہیے اور زکوٰۃ ڈال دیں تو وہ اسلامک اکانومی بنے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہاں اسلام جو ہے وہ کمپلیٹ سسٹم ہے, اس کا اپنا رولنگ سسٹم ہے, اس کا اپنا اکنامک سسٹم ہے, اس کا اپنا سوشل سسٹم ہے, اس کا اپنا جوڈیشل سسٹم ہے, اس کی اپنی فارن پالیسی ہے, اس کی اپنی اور اس چینل کے تھرو بہت ساری سسٹمز کی گفتگو ہو بھی رہی ہے اور ہمیں پتہ اور ہم ان سے استفادہ بھی حاصل کریں کہ اسلام بیسکلی ان سارے سسٹمز کے بارے میں کیا کہتا ہے. اور اسلام جو ہے وہ ہر پولیٹیکل اکانومی یا اکنامک مینجمنٹ کے ہر رول کو کیا کہتے ہیں کور کرتا ہے, چاہے وہ کرنسی ہو, گولڈ اینڈ سلور ہو, چاہے وہ ٹریڈ ہو, ٹریڈ میں حربی نیشنز کے ساتھ ٹریڈ کرنا ہو یا ویسے ٹریڈ کرنا ہو, چاہے وہ ڈومیسٹک ٹریڈ ہو, پارٹنرشپ کے لاز ہوں, اونرشپ کے رولز ہوں, ریونیو جنریشن ہو, چاہے وہ زکوٰۃ ہو, عشر و خراج ہو, ایگریکلچرل پالیسی ہو, یا وہ بجٹنگ ہو, اکنامک مینجمنٹ کی, اسٹیٹ کی پبلک اونرشپ ہو, اور چاہے وہ ٹیکس جو بھی فنڈز ہیں اور وہ ڈیٹ پالیسی ہو, یہ ساری چیزیں اور انٹرسٹ نہ ہونا, یہ سب چیزیں اسلامک پولیٹیکل اکانومی کے انڈر آتی ہیں. اسلام ہر چیز پر ہمیں اس کا کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں کوئی ہمیں رہنمائی دیتا. تو اس سے ہمیں پتہ لگتا یہ ہے کہ اس سے جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو ربا کا اصل میں خاتمہ تب ہوگا جب اسٹیٹ تھرو کانسٹیٹیوشن, تھرو لاز اینڈ ریگولیشنز اس کو خاتمہ کرے گی. وہ کوئی اس آج کل کی ایک وقتی ترامیم سے کانسٹیٹیوشن میں نہیں آئے گا جو کہ بائنڈنگ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ کسی اس طرح کی کیا کہتے ہیں کاوش سے نہیں آئے گا جو کہ کرنٹ سسٹم میں رائج ہے, بیکاز اسلام کمپریہنسو ہے اور وہ کمپلیٹلی نافذ ہونے کے لیے ہے. تو ایک ایسی اسٹیٹ جو کمپلیٹلی ان سارے رولز اینڈ ریگولیشنز کو نافذ کرے گی, انہی کے تھرو ہم ربا سے نجات پا سکتے ہیں. اور ادھر ایک آخری پوائنٹ ماڈرن اسلامک بینکنگ سسٹم پہ وہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ علماء کی ایک بہت ہی سنسیئر کاوش ہے جو کہ انہوں نے کیونکہ انہوں نے فقہی طور پر ان رولز اینڈ ریگولیشنز اور ان کانٹریکٹس کو سمجھا اور انہوں نے ایک ایسے نظام بنانے کی, ایسے انسٹیٹیوشن بنانے کی کوشش کی جو کہ سود کے بغیر چل سکے. پر ادھر ہمیں ضروری سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا اسکوپ بہت لمیٹڈ ہے. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ بینکس ایک انسٹیٹیوشن اور ایک بینک کھولنے سے سود, جیسے ایک انڈیویجول کا سود لینے سے سوسائٹی میں سود نہیں ختم ہو سکتا, اسی طرح ایک بینک کھولنے سے سود سوسائٹی سے ختم نہیں ہو سکتا, بیکاز گورنمنٹ اسٹیٹ تھرو سینٹرل بینک اس کو مینج کر رہی ہے, اس کو کنٹرول کر رہی ہے اور اس سارے پروسیس میں اس کو رائج کیا ہوا ہے. تو اسلامک بینکس بھی اسی سینٹرل بینک کی انڈر آتے ہیں. اسلامک بینکس کو بھی سینٹرل بینک کا لائسنس لینا پڑتا ہے. حالانکہ ایک بہت سنسیئر کاوش ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارا کام کر رہے ہیں, پر ان کا اسکوپ بہت لمیٹڈ ہے. انٹرسٹ فری اکانومی کے لیے ہمیں ہولسٹک پوری اکانومی کو ٹرانسفارم کرنا پڑے گا. اور میں اپنی ٹاک اس اقبال کے شعر سے ختم کرتا ہوں, اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ سن ہے تہذیب حاضر کی گرفتار, غلامی سے بدتر ہے بے یقین. اور میں اس لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیکاز ہم ہر دفعہ
جب بھی کوئی انٹرسٹ فری اکانومی کی یا اسلامک اکنامکس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں یہ آرگیومنٹس رکھے جاتے ہیں کہ نہیں آج کل کا فائنینشیل سسٹم بہت کمپلیکس ہے, آج کل کی اکانومی بہت انٹریکیٹ ہے, اور وہ ایسے صرف چند رولز اور ریگولیشن پہ نہیں چل سکتی. ہم آج مجبور ہیں کہ آج کا وقت ایسا ہے, ہمیں تبدیل اور وہ جو ایک ڈیفیٹسٹ اپروچ ہے اس سے ہمیں نکلنا پڑے, بیکاز غلامی سے بدتر ہے بے یقین. ہم یقین کہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور وہ ہمیں نصرت عطا فرمائیں گے تو ہمیں اس پہ یقین رکھنا ہے. ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک برحق دین دیا ہے, اور اس دین میں جو احکامات ہیں وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے فلاح ہے. تو ہمیں اس بے یقینی سے جو ہماری ایک ڈیفیٹسٹ اپروچ ہے, یا ہم اتنے مرغوب ہو گئے ہیں کیپٹلسٹک سسٹم, حالانکہ وہ بھی اب گر رہا ہے. اور ٹو بی آنیسٹ یہ آج سے شاید 50 سال پہلے ٹرو بھی ہوتا کہ لیکن مجبوری ہے کہ آج بھی لوگ اس کی گرتی, وہ جو گر رہا ہے, تو سوچیں ایک ٹوٹے ہوئے تارے کی جو تھوڑی سی لائٹ ہوتی ہے اس پہ بھی آج لوگ خوش ہو جاتے ہیں. تو آج کیپٹلزم گر رہا ہے اور آج بھی ہم اس سے مروب ہو جاتے ہیں, حالانکہ ہمیں مروب ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور ہمیں اس بے یقینی سے نجات حاصل کرنی ہے. اور اسی سے میں اپنی ٹاک ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب